جورم وین کلیورین 23 جنوری 1979 کو ایمسٹرڈیم میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والا جورم اپنے ماں باپ، بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بلی کے ساتھ رہتے۔ جورم ایمسٹرڈیم میں ایک پروٹسٹنٹ گھرانے میں پلا بڑھا۔ ہائی اسکول سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا۔ ہالینڈ میں ایز اے ٹیچر خدمات دیں۔ ان کا تعلق عیسائی ریلیجن سے تھا۔ ایز اے کرسچن اس کو جنت، دوزخ اور دوبارہ جی اٹھنے پر یقین تھا۔ جب وہ 16-17 سال کے ہوئے تو انہیں یہ بات بڑی پریشان کرتی تھی کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ لافانی ہے، پھر آپ مر جاتے ہو تو بیک وقت لافانی اور فانی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر انہوں نے اعتراضات شروع کیے، جس کے لیے وہ مختلف پادریوں، ربیوں، تبلیغیوں کے پاس گئے، لیکن انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، بلکہ انہوں نے اس کے لیے پیچیدہ بنا دیا۔ اور جورم بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں شکوک رہ گئے، اس کے باوجود وہ خدا پر یقین رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام ایک بہت اہم شخص ہیں اور وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جورم نے بتایا کہ 16-17 سال کی عمر میں کالج میں 11 ستمبر 2001 کو پہلا دن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ مسلمان جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں ہے۔ چند سال بعد ہالینڈ میں ایک فلم ساز کو سڑک پر مار دیا گیا اور انہوں نے اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا اس سے میرے اسلام مخالف احساسات میں اضافہ ہوا۔ اور پھر جورم نے بتایا کہ میں نے سوچا مجھے کچھ کرنے کے لیے سیاسی طور پر سرگرم ہونا چاہیے۔ جورم نے بتایا کہ میں سیاست میں اس لیے آیا تاکہ اسلام کے خلاف کچھ کر سکوں اور ملک کو بچا سکوں اور دنیا کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ اس نے بتایا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو عیسائیت سے متعلق سوالات اور شکوک و شبہات دوبارہ ابھرے اور یہ سچائی سے متعلق تھے۔ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا اور جب میں نے کتاب لکھنا شروع کی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سیاسی کتاب ہے، لیکن یہ سیاسی نہیں تھی، مذہبی کتاب تھی، کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس کو عیسائی نقطہ نظر سے لکھا اور میں نے آغاز میں خدا کا موازنہ عیسائی نقطہ نظر اور اسلامی نقطہ نظر سے کیا۔ جورم نے بتایا کہ میں مختلف کتاب لکھنے کے لیے مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، جس میں نے مختلف عیسائیوں سے اور پادریوں سے اور مختلف کتابیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے عبدالحکیم مراد سے بھی کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس ریلیجن کے متعلق لکھ رہے ہو تو آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو اگر آپ نے کرسچینٹی کے متعلق لکھنا ہے تو کرسچینٹی سے کے لکھنے والوں سے کی کتابیں لینی چاہیے، اور اگر آپ نے اسلام کے اور کتنے مزے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کتنے مزے کی بات ہے کہ میں اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے اسلام ہی کے اسکالر سے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے میری بات کو بڑے پرسکون انداز میں سنا، اور اس کا کچھ دنوں بعد ان کی ای میل آئی اور انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں مجھے جواب دیا اور بتایا کہ آپ کن کن بکس سے کنٹینٹس لے سکتے ہو، اور پھر یہ بتایا کہ آپ کو اسلامی مذہب کے لیے اسلامی ہی بکس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر جورم نے بتایا کہ جیسے جیسے میں ریسرچ کرتا گیا بک لکھنے کے لیے تو میرے اوپر بہت سے رموز اور کھلتے گئے۔ میں پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا، لیکن جب میں نے کرسچینٹی مذہب کو دوبارہ پڑھا، بائبل کو دوبارہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پڑھا، پھر جب میں نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ، میرا پیغمبروں پہ ایمان تھا، انہوں نے کہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نبی ہو سکتے؟ پھر میں نے جب ان کی شخصیت کو پڑھا، سیرت نبوی پڑھا، تو پہلے میرے ہندا
ہندہ وہ عورت جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بہت پیارے چچا کا کلیجہ چبایا، اور نظریہ چینج ہونے کی وجہ سے ان کے یعنی اعضاء کی بھی حرمت کی نمائش کی، اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اگر آپ مسلمانوں میں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اگر یہاں سے جانا تو مجھے اس چیز نے اتنا متاثر کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کوئی عام شخص نہیں ہو سکتے، یہ کوئی مضبوط کردار، مضبوط شخصیت کا مالک شخص ہی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، آپ یقیناً پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ تو جارم بتاتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو میں نے شہادت دے دی، کیونکہ میں ایک اللہ پہ تو یقین رکھتا تھا، لیکن اب میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یعنی اپنی سوچوں کو نفی کرنے کے لیے بکس اٹھائیں اور اوپر اونچی شیلف پہ رکھی، کہ جیسے ہی میں نے وہ کتابیں اونچی شیلف پہ رکھی تو کتابیں گو کہ بہت زیادہ تھیں، تو وہ نیچے ان میں سے کچھ بکس نیچے گر گئیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان بکس میں قرآن مجید بھی تھا۔ تو جب میں نے جیسے قرآن مجید کو اٹھایا تو کھولا تو ان میں سورت 22 کی آیت نمبر 46، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچنا لگا کہ میری آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، میرا دل کہیں نہ کہیں اندھا ہے، کیونکہ میں اس بات کو قبول کرنے سے ڈر رہا ہوں کہ شہادت کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دل میں نا بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی۔ پھر میں نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، کہ تو بائبل کا خدا ہے یا قرآن کا خدا، جو بھی ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا اور مجھے بتا کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے، اور میں یہ کہہ کے سو گیا۔ جوہرم بتاتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میں اپنے آپ میں بہت پرسکون تھا، اور میرا دل بہت پرسکون تھا، اور میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا، اور الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے سب کو بتانا چاہیے کہ کس طرح میں مسلمان ہوا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ اور یہ اللہ وہ بتاتے ہیں کہ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہوں، کہ انہوں نے مجھے ایک سچا اور دین پہ چلنے کی توفیق دی۔